السلام علیکم سر، اعتکاف سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ آپ سے عرض کروں گا، پلیز اس کا قرآن و سنت کے دلائل سے جواب دے دیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 21ویں کی جو صبح کی فجر ہے، 21ویں کی صبح، تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ 21ویں کی جو مغرب ہوتی ہے رات کو، عصر 20 کی عصر سے بیٹھتے ہیں کہ مغرب آپ کو وہیں ملے اور 21ویں پوری شروع ہو اور پھر اعتکاف شروع ہو۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے ہمارے یہاں، یہ اس سنت پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی ذرا بتا۔ اس لیے کہ یہ جو حدیث آپ نے بیان کیا، یہ حدیث کا متن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کے اختلافات رہے ہیں۔ بعض علماء ہیں، قلیل علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک یہ جو روایت ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ ہم 21ویں کی رات کو اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، رات گزر جائے، اگلے دن 21ویں کا جب روزہ شروع ہو جائے تو جب فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ کا اعتکاف کا وقت شروع ہوگا۔ ہم تو مغرب سے اعتکاف شروع کر لیتے ہیں ایک دن پہلے رات سے۔ تو یہ جو روایت ہے بخاری کی، یہ روایت کا متن ٹھیک ہے، جس میں اصل میں اختلاف ہے۔ کئی علماء بلکہ اکثر علماء کے نزدیک یہ ظاہر پر متن نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور تھی جو راوی نے چینج کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر اس متن کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر حدیث حل ہی نہیں ہو سکتی۔ مطلب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ 21ویں تاک رات آپ نے اعتکاف میں نہیں گزارنی۔ جب وہ رات ختم ہو جائے گی پھر اگلے دن شروع ہو جائے گا، فجر آ جائے گی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ کا اعتکاف شروع ہوگا، یہی ہے نا مطلب؟ بالکل ایسے ہی۔ اس کا مطلب ہے پہلی تاک رات اعتکاف میں آپ نے نہیں گزارنی۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ تاک رات ڈھونڈنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں التمسوها، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ اگر ہم اس حدیث کے مطلب کو ٹھیک مان لیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلی تاک رات اعتکاف میں نہیں گزارنی آپ نے، بلکہ وہ رات گزار لو، پھر اگلے دن کی فجر پڑھو، فجر پڑھنے کے بعد اعتکاف کا ٹائم آپ کا شروع ہوگا۔ اگر تو یہ متن ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے، صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دفعہ 21ویں تاک رات لیلۃ القدر ملی تھی، یعنی 21ویں کی رات لیلۃ القدر تھی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ امام بخاری لے کر آئے اس حدیث کو بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 21ویں کی رات تھی، 21ویں کی رات جس میں ہم اعتکاف ہمارے یہاں پاکستان والے بیٹھتے ہیں، وہ والی رات تھی، صحابہ کو بھی اعتکاف بٹھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعتکاف کنٹینیو کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہمیں خواب دکھایا کہ ہمیں لیلۃ القدر ملی ہے، ایسا خواب تھا کہ ہم اس میں سجدہ کر رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ اب ہم جب نے سجدہ کیا تو سجدہ پانی اور مٹی پر ہو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے چلے گئے، بارش ہوئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سجدہ کیا تو پانی اور مٹی پر سجدہ ہوا تھا۔ یعنی خواب میں لیلۃ القدر کی جو نشانی بیان کی گئی تھی وہ 21ویں رات ہی نکلی۔ تو کہنے کا مقصد 21ویں رات لیلۃ القدر نکلی تھی خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ اعتکاف ہے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اگر 21ویں کی رات ہی اعتکاف میں آپ نے نہیں گزاری، صبح سے اعتکاف کا وقت شروع ہوگا، تو پہلی تو رات اگر وہی لیلۃ القدر ہوئی وہ تو مس کر دی، پھر اعتکاف کا مقصد کیا رہا؟ تو کیا یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ الگ سال کا واقعہ ہو؟ یہ نہیں، یہ بات اصل میں یہاں راوی سے ایک ہلکی سی خطا جس کو علماء واضح کرتے چلے گئے ہیں شروع سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اعتکاف رات میں ہی ہوتا تھا، لیکن جب صبح فجر کی نماز ہوتی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی جو حجرہ بنایا ہوتا تھا نا، ہاں اعتکاف والا حجرہ، اس حجرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے معتکف میں چلے جاتے تھے۔ یہی حدیث میں یہی لفظ ہے، حدیث میں لفظ ہے فجر کی نماز پڑھ کے داخلہ فی معتکفہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعتکاف کی نیت کی، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس لیے علماء محققین نے بتایا کہ اس کے متن کے اندر یہی تعویل ہے، ورنہ یہ متن متعارض ہے، یہ ٹھیک متن نہیں۔ درست مسئلہ یہی ہے، مضبوط قول یہی ہے کہ رات سے ہی اعتکاف ہوگا۔ اچھا، ابھی آپ نے جو ایک حدیث بیان کی جس کے اندر یہ ذکر تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تو اس سے کیا یہ ہمیں نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اعتکاف میں پردے اور جس طریقے سے حجرے ہمارے یہاں لگتے ہیں یہ لگانا درست ہے، اور جہاں یہ نہیں لگتے تو کیا یہ خلاف سنت ہے؟ دیکھیں، حجرہ سنت تو آئی ہے، ایک روایت میں منقول ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ لگاتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج بھی اعتکاف ساتھ بیٹھتی تو انہوں نے بھی اپنا حجرہ لگایا تھا، یہ تو حدیث میں آیا ہے۔ اچھا، خواتین بھی مسجد میں، اس کا ایک ٹاپک الگ ہے، پھر کبھی ذکر کریں گے۔ خواتین مسجد میں بالکل بیٹھ سکتی ہیں اگر کوئی فتنہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو کسی طرح کے فتنے کا، اور فتنے کا اندیشہ ہو پھر اپنے گھروں میں بیٹھیں، صحابہ کرام اسی پہ فتویٰ دیا کرتے ہیں، تو یہ حجرہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف والے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ حجرہ لگائیں تو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہ بچے۔ ایک مثال ہے، ظاہر ہے ہم نے نماز کو بھی دیکھنا ہے، اعتکاف کو بھی دیکھنا ہے، دونوں عبادتیں قائم رکھی جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کے حساب سے ایک مینجمنٹ کی جاتی ہے۔
لیکن حجرہ بارہ لگایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اعتکاف کر لیا، اور یہ جو سنت اعتکاف ہم آخری عشرے میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ سے کسی بھی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، آپ مسجد سے باہر آ گئے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی عارضہ ہوا، اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا، تو اس کی جگہ آپ ایک اور مقام پر رمضان پورا ہونے کے بعد شوال میں یا کسی بھی مہینے میں آپ روزہ رکھیں اور ایک رات اور ایک دن کا اعتکاف کریں اس سنت اعتکاف کی قضا میں، تو کیا یہ مسئلہ درست ہے یا اس کی کوئی قضا نہیں؟ دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کا سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن سنت کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ جی تو جب ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اور حدیث مبارک کے اندر ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا اور اس نے مثلا 5 دن بعد وہ گھر چلا گیا، توڑ دیا اعتکاف، جسے ہم کہتے ہیں اعتکاف توڑ، اب وہ کیا کرے، قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایسا واضح حکم، صریح حکم کو قرآن میں ذکر ہو نہیں ہے، کوئی حدیث میں ذکر ہو نہیں ہے، اچھا بالکل کوئی ایسا ذکر نہیں آیا۔ لہٰذا اس مسئلے کا تعلق بھی ایک اجتہاد سے بنا ہے، غور و فکر کیا علماء نے، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ فتویٰ دیا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے کہ ایک دفعہ رمضان کا اعتکاف نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے رمضان کے مہینے کے جو 10 دن اعتکاف ہیں وہ شوال میں اس کی جگہ اعتکاف کیا، شوال کے مہینے میں۔ ٹھیک، اب کئی علماء اس کو ذہن میں دیکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں جو یہاں نہ کر سکے اس کی بدلے میں قضا کے طور پر شوال کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے اعتکاف کر لیا۔ تو کئی علماء اس روایت سے ایک استدلال پکڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف نیت تھی، ابھی شروع بھی نہیں کیا اور نہ رکھ کر سکے، تو اس کی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قضا کر لی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے اعتکاف شروع کر لیا، نیت تھی، شروع بھی کر لیا، اور وہ پورا نہیں کر سکا، بیچ میں اگر توڑ دیا، تو وہ بدرجہ اولا، یعنی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اسے بولیں کہ بعد میں بھی قضا کرنا۔ لیکن آیا یہ قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب حدیث کے اندر یہ تو ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا ہو کہ قضا اعتکاف کی واجبی ہے۔ لہٰذا بہتر قول یہی ہے کہ جو عام اعتکاف ہوتے ہیں، سنت اعتکاف جو مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، یہ اگر کبھی کسی کا ٹوٹ بھی جائے یا توڑ بھی دے، اس کی کوئی قضا واجب نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واجب۔ ایک صورت ہے واجب کی، اگر کسی نے منت مانی ہے تو منت پوری کرنا چونکہ واجب ہے، اس لیے ہم واجب۔ آپ نے جو بیان کیا کہ جو اعتکاف کیا بھی نہیں تھا اس کی قضا کی بعد میں، تو جو کر لیا وہ بدرجہ والا، تو اس کو یوں نہیں سمجھ سکتے جس طریقے سے نفل نماز ہوتی ہے، نفل نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کوئی قضا بھی نہیں، لیکن اگر آپ نے شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دی، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کو قضا کرنا واجب ہے اگر توڑ دی تو۔ اگر توڑ دی، ہاں یہ بھی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اسی جہت کے اندر دیکھ لیں آپ کہ اگر شروع کر کے توڑا تو بعض علماء لا تبطلوا اعمالکم کا استدلال دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قضا کر لو احتیاطاً تو واجب ہے، لیکن صریح حکم نہیں ہے، اس کا کوئی صریح حکم نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جس مسئلے کے اوپر صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ خالصتاً اجتہادی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس جتنی راہیں اجتہاد میں نکل رہی ہیں آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے دلیل، اس میں کوئی سختی نہیں۔ فقہ حنفی کے اندر مضبوط بات یہی ہے، مفتہ بھی بات یہی ہے، یہ جو سنت اعتکاف مسجدوں میں رمضان کے 10 دن بیٹھا جاتا ہے، یہ اگر جان بوجھ کے بھی کوئی توڑ دے تو اس پہ کوئی قضا لازم نہیں ہو۔ ہاں، کیونکہ کوئی نبی علیہ السلام نے واجب نہیں رکھا، ہم بھی لازم نہیں رکھیں۔ اور یہ نماز والی چیز ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ وہ نماز تو ایک اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، تحریم پہ ختم ہوتی ہے نا، جی، تو ہم بولیں پورا ایک جز ہے نماز کی 2 رکعتیں، اور اعتکاف بھی شروع سے لے کے 10 دن تک ایک جز ہے، ایسا ہے نہیں کہ ہر لمحہ اعتکاف کا الگ حیثیت رکھتا ہے، دن الگ ہے، رات الگ ہے، پھر اگلا دن الگ ہے، رات الگ ہے، اس لیے کچھ وقت کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے تو تمہارے فاروق نے منت مانی ہوئی تھی پہلے کہ ہم اعتکاف کریں گے ایک رات، اور مسلمان ہونے سے پہلے کی یہ منت تھی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ ہم نے یہ منت مانی تھی، ہم کیا کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری کر لو، تو وہ صرف ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھے۔ تو کہنے کا مقصد اعتکاف 10 دن کا کوئی ایک حکم نہیں ہے، اس میں ایک جز، ایک رات الگ اعتکاف کی حیثیت ہے، دن کی الگ حیثیت ہے، لہذا اس کا نفل پہ قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا فقہ حنفی کا جو قول ہے یہی اچھا قول ہے، سنت اعتکاف جو ہمارے یہاں بیٹھا جاتا ہے مساجد میں، اس کی کوئی قضا نہیں، اگر کسی نے توڑ دیا تو یہ واجبی اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے تو روزہ رکھنا شرط ہے، تو یہ جو ہم کچھ وقت کا اعتکاف یا رات کا اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں روزہ تو نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی اختلاف رہا ہے مسئلہ کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے یا روزہ شرط نہیں ہے، اور اجتہاد کا اس میں بھی تعلق ہے، صریح حکم نہیں ہے۔ بھائی آپ بولو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط قرار دیا کہ روزہ اعتکاف جو ہے بغیر روزے کے نہیں ہے۔ بعض علماء کے استدلالات ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اعتکاف کیا تو اس میں روزے کو اعتکاف کے ساتھ جمع کیا، کیونکہ رمضان کا ہی مہینہ ہوتا ہے آف کورس، لہٰذا یہ شرط ہوا کہ اس کو بعضوں نے اس جہت میں دیکھا کہ شرط ہوا، لیکن کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو شرط قرار دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور شرط کے لیے آپ کے پاس نص ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر ہم کہہ رہے ہیں جیسے وضو نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے، تو دلائل ہونے چاہیے۔ وہ جو حدیث ہے لا اعتکاف الا بالصوم، نہیں، وہ ثابت روایت نہیں ہے۔
لا اعتکاف الا بالصوم ثابت روایت نہیں ہے ثابت. اب اس کے اندر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عمر فاروق نے رات اعتکاف بیٹھنے کی منت مانی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ پورا کر لو. اب رات میں روزہ تو ہوتا نہیں ہے, اس کا مطلب اعتکاف وہ چیز ہے جس کے لیے روزے کی ضرورت نہیں. فقہ حنفی میں بھی یہی قول زیادہ مضبوط ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں. اس لیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا فقہ حنفی کے لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ مختصر وقت کے لیے بھی اعتکاف ہو جاتا ہے. آپ کبھی مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں, گھنٹہ رہیں 2 گھنٹہ رہیں, واپس آ جائیں, وہ اعتکاف ہو جائے گا. تو روزہ کہاں سے شرط ہوا؟ اگر روزہ شرط ہو تو اعتکاف کا منیمم ٹائم کتنا ہو؟ فجر سے لے کے مغرب تک. بھائی اگر اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو منیمم ٹائم یہی ہے فجر سے. ایسی بات کسی نے بھی نہیں کی ہے. ہاں یہ ایک استدلال ہے, کئی علماء نے بیان کیا, ٹھیک ہے, کسی کا رجحان اس جانب مائل ہوتا ہے تو ٹھیک. اچھا, یہی دیگر فقہ کے علماء کا بھی موقف ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم مسجد نبوی شریف جاتے ہیں وہاں پر بھی کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف, جی, کہ ہم جب اندر جائیں تو بندہ یہ نیت کر لیں. تو ہمارے یہاں بھی یہی بیان ہوتا ہے, تو کیا سب کا یہی موقف ہے؟ تقریباً اکثر علماء کا یہی موقف ہے. فقہ حنبلی میں, شافعی, مالکی, سب کا یہی موقف زیادہ تر گزرا ہے کہ اعتکاف کے لیے نہ دن ضروری ہے نہ رات, نہ ٹائم کی پابندی بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے بھی آپ کو ایک چیز بیان کی ہے کہ عمر فاروق نے رات میں اعتکاف کی نیت کی تھی, منت مانی تھی, فرمایا پورا کر لو. اب رات نہ اس میں دن داخل ہے, تو جو واضح طور پر ایک دلیل دیتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ ہم اس کو 24 آور ہی بولیں کہ بھائی پورا دن گزارنا ضروری ہے. مختصر سے وقت کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. یہی قول زیادہ بہتر ہے. اچھا, ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑا شدت کی جاتی ہے. کچھ مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وضو خانہ کیونکہ فنائے مسجد ہے, یا باتھ روم چونکہ فنائے مسجد ہے, تو وہاں پہ صرف اور صرف حاجت کے لیے آپ جائیں, نہ کسی سے بات کریں نہ کسی کو دیکھیں, بس جائیں اور سب سے قریب والا باتھ روم یا سب سے قریب والا جو غسل خانہ یا جو بھی وضو خانے کی جو جگہ ہے, بیٹھنے کی سیٹ ہے, وہاں جائیں اور وضو کریں اور فوراً واپس آئیں. تو یہ فنائے مسجد اور خارج مسجد اور عین مسجد, ان کی کلاسیفیکیشن اعتکاف کے حساب سے کیا ہے, یہ کچھ بیان؟ خیر, اس مسئلے میں جو میرا رجحان ہے جس قول کی طرف, میں جس کو ترجیح دیتا ہوں تحقیق کے اندر, وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایریا وضو خانہ ہو, غسل خانہ ہو, واش رومز وغیرہ ہو, یا اور بھی کوئی ایریا ایسا ہو جو مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے, یعنی مسجد کی 4 دیواری اس کے اندر ہے, اگر واش روم بھی ہے اس کے اندر ہی, وضو خانہ بھی ہے اس کے اندر ہی, ایسی صورت کے اندر اگر اعتکاف والا وضو خانہ چلا جائے, واش روم چلا جائے یا کسی اور جگہ چلا جائے, تو ہم یہی بولیں گے اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ مسجد الگ ہے, مسجد کی باؤنڈری الگ ہے, اور وضو خانہ یا استنجا خانہ مسجد کی باؤنڈری سے جدا ہے, جیسے آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا آج بھی, وہاں مسجد الگ ہوتی ہے اور دور تھوڑا سا مسجد کے استنجا خانہ بنائے جاتے ہیں اور وضو خانے بنائے جاتے ہیں. کراچی شہر میں یا شہری علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کی ایک باؤنڈری ہے 4 دیواری, اسی کے اندر وضو خانہ ہوتا ہے, اسی کے اندر استنجا خانہ ہوتا ہے, اسی کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اگر وہ جگہ جہاں مسجد الگ ہے اور استنجا خانہ وضو خانہ مسجد سے ہٹ کر بنایا ہے, وہاں بلا وجہ وہاں جو جائے گا استنجا خانہ, بالکل اس کا اعتکاف فاسد ہوگا. لیکن شہروں کے اندر جو باؤنڈری کے اندر ہی, مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی وضو خانہ استنجا خانہ ہوتا ہے, یہاں پہ وہ جا سکتا ہے. دیکھو اس کی دلیلیں ہیں. اس کی دلیلیں یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ مینارے پر بھی چڑھتے تھے. جس طرح اذان دینے کے لیے مینارہ ہوتا تھا, اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تو وہ مینارے پہ چڑھ جاتے. تو اب وہ جو مینارہ تھا صحابہ کے دور میں, وہ مسجد عین مسجد کے اندر تو نہیں تھا اذان دینے والا مینارہ, وہ مسجد سے تھوڑا سا ہٹ کر ہی تھا. لہٰذا صحابہ اکرام سے ثابت ہے, روایتیں آئی ہیں کہ وہ اعتکاف میں تھے کچھ لوگ, تو ان کے سامنے ان سے پوچھ کر بھی وہ مینارے کی طرف اذان دینے کے لیے چلے جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی موقف تھا کہ جو چیز مسجد کی باؤنڈری میں آ رہا ہے, احاطے میں آ رہا ہے, وہاں تک اعتکاف والے کو جانے کی اجازت دیتے. یہ میرے نزدیک یہی چیز ہے زیادہ مضبوط. اچھا, آج کل تو کچھ مساجد اتنی بڑی ہیں کہ جن کے اندر بلڈنگز بھی آ جاتی ہیں, مدارس بھی آ جاتے ہیں, اور کہیں کہیں تو پارکنگ بھی آ جاتی ہے. جی, تو کیا ان تمام جگہ پہ جانا؟ نہیں, ان جگہوں کی بات نہیں ہے. وہ جگہ جو مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہو, مسجد کے لیے اسپیشلی اس کا تعلق ہو, خاص ڈائریکٹلی تعلق اس کا مسجد کے ساتھ ہو. بھائی جیسے وضو ہے, اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, تو بھائی وضو کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی نماز کے ساتھ بنتا ہے نا, تو وضو خانہ اس لیے ایک ضروری جز کے طور پر آ جاتا ہے. لہٰذا صحابہ کرام بھی اس کو اتنا ضروری جز سمجھتے تھے, صحابہ مسجد میں بھی وضو کر لیتے تھے. بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ مسجد کی چھت پہ تھے وضو کر رہے ہیں, کیونکہ وضو کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا ہے. اسی طریقے سے استنجا جو ہے, اس کا تعلق بھی آپ کی پاکی ناپاکی کے ساتھ ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. لہٰذا استنجا خانہ ہے, وضو خانہ ہے, ڈائریکٹلی ایک ان کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ, نماز کے ساتھ. اب پارکنگ ہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے نا. پارکنگ مطلب آپ گاڑی میں نہ بھی ہیں تو نماز پڑھنے آ سکتے ہیں, آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں نماز پڑھنے. اچھا, مدرسہ ہے جیسے مدرسہ ہے, اس کا بھی کوئی تعلق ڈائریکٹلی مسجد کے ساتھ نہیں ہے. یعنی مسجد کی باؤنڈری کے اندر اگر مدرسہ الگ سے ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, اس مدرسے کے اندر بالکل نہ جایا جائے, اس لیے کہ وہ مدرسے کا ڈائریکٹلی لنک مسجد کے ساتھ کوئی بنتا نہیں ہے. اگر الگ سے بلڈنگ نہ ہو اور مسجد کے اندر ہی مدرسہ پڑھایا جاتا ہو, پھر تو سمجھ میں آتی.
لیکن مدرسے کی اگر آپ نے الگ سی بلڈنگ بنا دی ہے، بالکل سیپریٹ بلڈنگ بنا دی ہے، اس کا ڈائریکٹلی مسجد سے تعلق نہیں بنتا. ہر چیز فنائے مسجد نہیں بن جاتی. مطلب ہم یہ بھی عمومی ضابطہ نہیں بیان کر سکتے کہ ہر وہ چیز جو مسجد کی باؤنڈری کے اندر آ رہی ہے وہ فنائے مسجد ہی ہے. ایسا نہیں ہے. مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہر وہ چیز کہ جس کا ڈائریکٹلی تعلق مسجد کے ساتھ بن بھی رہا ہو، ہم اس کو فنائے مسجد میں لاتے ہیں. اصل میں مطلب صرف مسجد کے اندر آپ نے اعتکاف کرنا ہے. ہاں، مسجد میں اعتکاف کرنا. یا وہ جگہیں ہیں جو مسجد کی باؤنڈری میں ایسی آتی ہیں جس کا تعلق مسجد سے ہی بنتا ہے. یعنی وضو آپ نے مسجد کے لیے کرنا ہے، نماز کے لیے ہی کرنا ہے، تو وضو خانہ یا استنجا خانہ بس ہے. ہمارے یہاں آپ نے صحیح کہا، بعض جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے مسجد ہے، مسجد کے بالکل متصل مدرسہ ہے، 3-4 منزلہ بلڈنگ، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی مدرسے میں بھی چلے جاؤ. تو ویسا بالکل نہیں، مدرسے میں کیوں جائے؟ پھر اطلاق بھی نہیں ہوتا نا. غور کریں، اگر کوئی شخص مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بنا 4 منزلہ بلڈنگ کا، اس کے اوپر چلا جائے، چھت پہ کھڑا ہو، دنیا میں کوئی بھی شخص اس پر یہ اطلاق نہیں کرے گا یہ مسجد میں کھڑا ہے. اطلاق کریں گے مدرسے کی چھت پہ کھڑا. تو اطلاق کامل ہونا چاہیے. ہاں، مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ہی وضو خانہ ہے. کوئی بھی شخص مسجد کے ساتھ وضو خانہ میں کھڑا ہے، باہر کھڑے شخص سے کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ کہاں کھڑا ہے، ہر کوئی یہ دیکھے گا یار وہ مسجد کے اندر ہے. وقاص ایسا کہا ہے وہ دیکھو مسجد میں کھڑا ہے. اطلاق بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر اطلاق کامل ہو رہا ہے، کہاں پر اطلاق ناقص ہو رہا ہے. مدرسے کی جو بلڈنگ ہے اس میں اطلاق کامل نہیں رہتا، وہاں نہ جائے. مسجد کے باتھ روم یا وضو خانہ بن رہا ہو یا اس وقت تعمیراتی کام ہو رہا ہو یا باتھ روم اس قدر خراب ہو کہ بندہ اس میں جاتے ہوئے کراہیت محسوس کرے، تو کیا وہاں سے نکل کے اس کا اگر گھر قریب ہے تو کیا وہ گھر جا کے غسل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے؟ گھر قریب نہیں، گھر دور بھی ہو تو کر سکتا ہے. اصل حکم ہمارے دین میں یہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے رائج ہے، کیونکہ اس وقت استنجا خانہ مسجدوں کے ساتھ تو نہیں ہوا کرتے تھے، وضو خانے بھی نہیں ہوتے تھے. تو کوئی بھی شخص جو اعتکاف بیٹھتا صحابہ کرام میں، جب اس کو حاجت ہوتی، طبعی حاجت ہوتی وضو کی یا پیشاب پخانہ کی، تو وہ بالکل اپنے گھروں میں جاتے یا جہاں پر بھی بیت الخلاء کا انتظام تھا وہاں جاتے، فارغ ہوتے، پاکی ناپاکی کا انتظام کرتے، پھر مسجدوں میں آتے. اصل حکم ہمارے دین کا یہی ہے کہ آپ نے جب ضرور، اسے کہتے ہیں حاجت کے لیے نکلنا، جب آپ کو طبعی حاجت ہو یا کوئی حاجت ہو آپ مسجد سے نکلتے ہیں، وہ پورا کر کے آ سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں آج کل آپ نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے. ویسے ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر مسجد کے اندر واش رومز اویلیبل ہیں، لیکن بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں. ایک دفعہ ہم اعتکاف بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھے، اس کی طبیعت ایسی تھی کہ نیچرلی ایک ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ کہ جیسے واش روم چینج ہوتا ہے نا تو حاجت ہی نہیں ہوتی. اور جیسے ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ان کا بیڈ چینج ہو جائے نیند نہیں آتی. یار اپنے بیڈ پر ہی لیٹیں گے تو نیند آتی ہے، کہیں کہیں مہمان چلے گئے وہاں نیند نہیں آتی، چاہے جتنا اچھا بیڈ ہو. اسی طرح واش روم چینج ہو، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر حاجت آتی نہیں ہے اس کو. تو یہ مسئلہ وہاں پر بھی درپیش ہوا تھا کہ اس شخص نے، وہ گھر چلا جاتا تھا تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا کہ آپ یہاں استنجا خانہ اویلیبل ہے، آپ گھر کیوں جا رہے ہو؟ ابھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو عذر ہے کہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو وہ قضائے حاجت نہیں کر پا رہا، گھر چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے استنجا خانہ کسی غسل کی نیڈ ہو گئی، اور اگر مسجد کے اندر غسل کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے یا کوئی عذر ایسا ہے کسی بھی طرح کا اور وہ اس کو باہر جانا پڑتا ہے، جا سکتا ہے. کھانے کے لیے باہر جانا پڑ جائے جا سکتا ہے. ہاں بھائی، مثلاً آپ مسجد کے اندر ہے، مسجد میں افطاری کا انتظام ہے، ایک مثال ہے، اور مسجد کے اندر افطاری کا ایسا انتظام ہے کہ مسجد والوں نے کہا افطاری ہم کراتے ہیں، سحری ہم کراتے ہیں، جیسے اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں. اب بھائی افطاری کے اندر ایسا کھانا آ گیا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ کھانا کھا کے. آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں مثلاً، وہ کھا کے شوگر بڑھ جاتی ہے آپ کی، یا شوگر لو ہو جاتی ہے آپ کی، یا بی پی بڑھ جاتا ہے آپ کا، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی. اور آپ ایسی جگہ پر اعتکاف بیٹھے ہو کہ جہاں کوئی آپ کا گھر والا بھی اویلیبل نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ بالکل باہر جا کے کھانا اپنا ارینج کر کے کھا سکتے ہیں. ہاں کوئی اویلیبل ہے، ظاہر ہے پھر حاجت تو نہیں ہوتی نا. جہاں حاجت ہے، ضرورت ہے، بالکل مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن جہاں حاجت نہیں ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی گھر والا اویلیبل ہے، آپ نے اس سے کوئی چیز منگوا لی، ٹھیک ہے. اچھا، جس دوران آپ جا رہے ہیں اپنے گھر یا قضاء حاجت کرنے مسجد سے باہر نکل کے، اس دوران کوئی اگر آپ کو مل جاتا ہے آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں یا اس سے بات کر سکتے ہیں یا اس کی عیادت کر سکتے ہیں، کیا یہ سب کچھ کرنا اس کے دوران جانے کے آنے کے؟ یا دیکھیں، اعتکاف جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھرنا دے دینا اللہ کے سامنے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا دے دینا، اور دھرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس انداز میں بیٹھ جاؤ کہ آپ دنیا سے بالکل اپنے آپ کو منقطع کرو. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ بخاری کی روایت دیکھیں گے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، وہ بیان کرتی ہیں جب کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو نہ نماز جنازہ میں شرکت کرے، نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، وہ سب چیزوں سے کٹ کے اللہ کے پاس آ جائے. صرف ایک چیز کے لیے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے، مسجد میں تو کر نہیں سکتے، مسجد ناپاک کریں گے اللہ کا گھر، اور ہمیں حکم ہے ان طہروا بیتی، اللہ کا گھر صاف ستھرا رکھو. لہٰذا یہ چیزیں صحابہ کرام نے یہی سمجھا قرآن پاک سے کہ غیر ضروری کوئی بھی کام جو اعتکاف کے منافی ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ نیکی ہو. مثلا آپ اعتکاف سے باہر نکلے اور کوئی آپ کو مل گیا، آپ اس کی عیادت کرنے لگ گئے، نہیں. آپ چلتے چلتے کوئی مل گیا، مطلب آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں
اور اسی چلتے چلتے کوئی مل گیا, آپ سے بات کرتا رہا, اور آپ اسی کام کے اندر ہی چل رہے ہیں, وہ کام اپنا آپ نہیں روک رہے ہیں, اور کسی سے آپ نے جواب دے دیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن آپ اگر اسپیشلی رک کے کوئی کام کرنے لگ جائیں گے تو ظاہر اعتکاف کے لفظ کے خلاف ہو جاتا ہے. اعتکاف کہتے ہیں پکا دھرنا دے دینا اللہ کی بارگاہ. اچھا, ایک علاقہ اگر ایسا ہے, اس کی فرضی مثال بناتا ہوں کہ مسجد ہے, وہاں پہ لوگ بھی نمازی بھی بہت کم ہیں, اور کسی کو مسئلے مسائل بھی نہیں پتہ, جیسے گاؤں دیہات کی کسی مسجد ہے, اور وہاں پہ ایک امام صاحب بیٹھ گئے اعتکاف میں, کسی کا انتقال ہو گیا. اب وہ نماز جنازہ بھی کیونکہ باہر پڑھنی ہوتی ہے مسجد سے, اور فرض کفایہ ہے, تو کسی اور کو پڑھنی بھی نہیں آتی, تو کیا آپ ان پہ اعتکاف توڑ کے جانا لازم ہے, یا اگر یہ نماز دیکھیں کسی اور کو نماز پڑھانی نہیں آتی نماز جنازہ, تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ یہ ضرورت بن جاتا ہے. جس طریقے سے طبعی حاجت ہے, اس طرح حاجت دینی بھی ہوتی ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف سے نہیں نکلتے الا لحاجہ, مگر حاجت ہوتی تو نکل جاتے, اجازت ہے حاجت میں نکلنا. اور حدیث میں یہ قید نہیں ہے, وہ حاجت طبعی ہونی چاہیے. لہٰذا کوئی بھی حاجت ہو, حاجت طبعی ہو, حاجت دینی ہو, حاجت جسمانی ہو, کچھ بھی حاجت متحقق ہو جائے گی تو آپ باہر اس دیر کے لیے نکل سکتے ہیں. بھائی اس کی مثال سمجھیں, آپ اعتکاف بیٹھ گئے لیکن اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا, وہ جامع مسجد نہیں ہے, جمعہ نہیں ہوتا. اب جمعے کا دن آ جائے گا, آپ کیا کریں گے, نماز جمعہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ جائیں گے نماز جمعہ پڑھ کے آئیں گے. اس لیے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے, تو یہ حاجت شرعی ہے کہ آپ جمعے کے لیے نکلیں گے اور نماز پڑھ کے آ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر امام مسجد اعتکاف بیٹھ جائے, کوئی نماز جنازہ پڑھانے کی, کوئی اور پڑھا نہیں سکتا, مثلا سپوز آپ وہ جا کے نماز جنازہ پڑھا آتا ہے, تو یہ حاجت دینی ہے, اس سے نہیں, اس سے نہیں اعتکاف ٹوٹے گا, نماز پڑھا کے آ رہے. ہاں اگر یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے اور بھی اویلیبل ہیں, اب یہ جائے گا تو فاسد ہوگا, کیونکہ اس نے دھرنا توڑ دیا اپنا, جو قرآن کا حکم ہے اس کے خلاف ورزی کر. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ نے ایک دھرنے کی بات بتائی ہے کہ باہر جائے گا تو یہ دھرنے کے منافی ایک چیز ہے, تو مسجد کے اندر ہی رہتے ہوئے اگر یہ دھرنے کے منافی چیز کر رہا ہو, جی مثلاً آپس میں لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں, بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن اعتکاف ٹوٹنے کا تو کوئی حکم نہیں دیتا. نہیں, اعتکاف ٹوٹنے کا حکم نہیں, لیکن روح اور مقصد تو فوت ہو جاتا ہے. بھائی جیسے نماز ہے, اللہ کی عبادت کی جائے گی خشوع خضوع کے ساتھ, بالکل خشوع نہ ہو, خضوع نہ ہو, تو اس سے عبادت کا کیا فائدہ. کئی ہمیں ہے نا روایتوں میں ذکر بھی ملتا ہے کہ بعضوں کی نماز اس کے منہ پہ مار بھی دی جاتی ہے, ایسی نماز. اسی طرح روزے سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے لیکن روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, اللہ کو کوئی فرق نہیں اس سے پڑا کہ وہ بھوکا رہ رہا ہے پیاسا رہ رہا ہے, تو روزہ جس مقصد کے لیے رکھا, اگر وہ مقصد پورا نہ کیا جائے تو میرا فضول ہے وہ رکھنا. اس کے علاوہ دیکھیے گا, کسی چیز پر فساد کا حکم دینا کم حکم ہوتا ہے, لیکن کسی چیز پر عدم قبولیت کا حکم دے دینا بڑا حکم ہوتا ہے. یہ تو ہے. دیکھیے گا, میں نے روزہ رکھا, 12 بجے کا وقت ہوا, میں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ آپ نے مجھے کہا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. میرا روزہ ٹوٹ جائے گا تو 12 بجے سے لے کے 7 بجے تک میں کیا کروں گا, میں روزہ نہیں سمجھوں گا اپنے, لیکن میں کھاتا بھی رہوں گا, پیتا, انجوائے بھی تو کر سکتا ہوں میں, ایسے ہی ہے نا. تو روزہ فاسد ہو جائے گا تو میں اس کے بعد کھا بھی سکتا ہوں, لیکن میں نے اگر روزہ رکھا قبول نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں, تو میں نے محنت پوری کی ہے, صبح سے لے کے رات تک بھوکھا بھی رہا ہوں, پیاسا بھی رہا ہوں, لیکن ثواب کچھ نہیں ملا. عدم قبولیت ضرر زیادہ ہے, نقصان زیادہ ہے, فساد نقصان کم ہوتا ہے. لہٰذا ایک بندہ اعتکاف بیٹھا اور اعتکاف کے اندر اس نے سارے اعتکاف کی منافی حرکتیں کی. بھائی کرکٹ میچ کے مسجدوں کے اندر میں نے دیکھے کئی مساجد ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ ہی نا گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, اپنے وہ چھوٹا سا پارک بھی بنا دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہمارے بھی گھر کے پاس ایک مسجد ہے, تو وہاں بچے اکثر اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ بالکل وہاں پر کرکٹ میچ ہوتا ہے ان کا مسجد کے ساتھ. وہاں پہ مسئلہ بھی ہے کہ باؤنڈری کے اندر آپ رہیں, کوئی وہ نہیں ہے, اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو وہ جو گارڈن کا ایریا آتا ہے وہاں پر کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں, تو بالکل اعتکاف کے منافی کام ہے. تو ایسا بندہ 10 دن اعتکاف بھی کر لے, گھر والوں سے بھی جدا ہے, بیگم سے بھی جدا, ماں سے بھی جدا, باپ سے بھی جدا, آخر میں ایٹ دا اینڈ اگر ملے بھی کچھ نہ, عدم قبولیت ہو, تو یہ ذرا زیادہ ہے. روح فوت نہیں ہونی چاہیے, مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے. ضمن ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے ابھی عرض کیا کہ کسی نے اگر اعتکاف ٹوٹ گیا, 12 بجے اعتکاف توڑ دیا, 7 بجے تک وہ کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, تو کیا مثل جس طریقے سے روزے دار ہوتا ہے مثل روزے دار کے رہنا کیا واجب نہیں ہے؟ وہ لوگوں کے سامنے, یعنی اگر کوئی شخص ہے, جیسے خواتین ہیں, ایام حیض کے اندر ہیں, مخصوص ایام آ جائے, روزہ تو نہیں رکھیں گی, تو لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہوں گی نا, تو سب کے سامنے کھانا پینا نہیں کریں گی, احترام عزت روزے کی ایسی رکھیں گی. لیکن انڈیویجولی انفرادی طور پر جب وہ ہیں تو وہ کھائے ہوئے پی, کیونکہ ان کا روزہ نہیں ہے, وہ کھا بھی سکتی ہیں, پی بھی سکتی ہیں. اسی طرح اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا, فاسد ہو گیا, تو اب لوگوں کے سامنے اجتماعی صورتحال کے اندر وہ ایک ایسا کام نہ کریں کہ لوگ بدگمان ہوں, یا لوگوں کے سامنے ایک دین کی مخالفت کی ایک جرت کے طور پر آپ نظر آئیں اور کھانا پینا شروع کر دیں. لیکن یہ بدقسمتی ہمارے یہاں, تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا روزہ فاسد ہو جائے یا مقصود کھلے عام, ہمارے یہاں آپ نے مارکیٹوں میں دیکھا ہوگا, لوگ جو ہے روز بہت کم تعداد ہے روزہ رکھ رہی ہے, نوجوان تو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. کچھ عید سے متعلق سوالات ہیں تو وہ ابھی کر لوں یا پھر بعد میں؟
وہ بعد میں انشاءاللہ کر لیتے ہیں, ابھی اعتکاف اگلی محفل میں کر لیں گے.